سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ محفل الفت و محبت جس میں ہم اور آپ گفت و شنید کے لیے حاضر آئے اور یہ سب کرم ہے حضور آل رسول کا کہ ان کے قدموں کی برکتوں سے ہمارا آپ منسلک ہیں اور برکات کا حصول کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں نے امت مسلمہ کی ہمیشہ خیر خواہی فرمائی، ہمیشہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پر گامزن کیا، ایمان سے اجڑی ہوئی بستیوں کو بائیمان کیا۔ ہندوستان ہی کی سرزمین پر ہمارا جانتے ہیں سلطان ہند خواجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ 90 لاکھ سے زیادہ غیروں نے اسلام قبول کیا اور صرف آپ کی سادگی، پیار، محبت، عدل و انصاف، نگاہ نیچی، اللہ کی بارگاہ میں سربسوز رہنے والی پیشانی، ایسی ذات جن کو دیکھ کر ہوئے زمین پر جن کو دیکھ کر خدا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان بزرگوں سے منسلک ہونے پر ان مسلمانوں انسانوں کے دلوں کو جلا ملتی ہے، آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، دلوں کو تازگی ملتی ہے۔ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایمان کی سلامتی، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا گیا، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ساتھ۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب اللہ سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ والوں سے آج کل پیر ٹوکریوں کے حساب سے ملتے۔ ایک جگہ تو میں نے دیکھا پینٹ سیٹ میں پیر، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے پیر، سر پہ ٹوپی نہیں پیر، نماز کے قریب نہیں پیر۔ ارے ایسا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے شعبدے بازی کے چکر میں انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور آج کل تو باباؤں کے یہاں پر میلے لگے، میلے، گھر کی عورتیں جاتی ہیں، بابا جی نے کوئی چمتکار دکھا دیا، ان عورتوں کے دل میں بہمست ہو گیا، اس کا گھر لوٹے، اس کا شوہر در در کی ٹھوکریں کھائے، بھیک مانگ مانگ کے پیسہ لائے، گھر میں رکھے میرے بال بچے سب سلیقے سے زندگی گزارے کہ آرام سے رہیں گے، اس کی بیوی شریک حیات ہے، وہ بابا جی کے پاس جا کر خوب رہی ہے۔ حقیقت بتا یہ اللہ والے ہیں۔ اور پیروں کے تعلق سے آپ حضرات نے سنا بھی ہے، بس میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ کے جمعے کے دن پتہ لگتا ہے نا، اگر 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں 500 کا کرارا نوٹ ہو گیا، اس بچے کے ہاتھ میں ماں دے دے بیٹا بازار چلے جائے، اکیلا بچہ بازار میں 500 کا نوٹ ہاتھ میں، تو چکے کی نگاہ پڑی، موقع کی تلاش میں رہا، جیسے کسی کی نگاہ نہ پڑے بچے کے ہاتھ سے 500 کا نوٹ چھکا، رفو چکر ہو گیا۔ بچہ جب تک رویا چلایا، جب تک لوگ جمع ہوئے، وہ بھیڑ ہی میں چور چور کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اگر اسی جیسے ایک 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں 500 کا نیا نوٹ ہو
اور اس کا ہاتھ اس کے چچا یا باپ جو عظیم الجثہ لہیم شدید توانا قوی ہیکل اس بچے کا ہاتھ اس کے چچا یا باپ کے ہاتھ میں ہو، اب اس اچکے کی نظر تو پڑے گی، ایک مرتبہ نظر نوٹ پر ڈالے گا، دوسری مرتبہ بچے کے سامنے جو چچا ہے نا اس کی طرف ڈالے گا کہ اگر میں نے نوٹ پر ہاتھ لگایا اور ایک ہاتھ اس کے چچا نے رسید کر دیا تو میری تو حالت خراب۔ بلا تفصیل یوں سمجھیے ایمان کے لٹیرے نگر 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 گاؤں گاؤں بستی بستی قریہ قریہ ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے، اگر آپ کا دامن آپ کا ہاتھ پیر کامل کے ہاتھ میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت۔ بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے نا، اسلام بڑی محبت اور پیار سے، آپ نے سنا ہوگا اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اخلاق، کردار، محبت، اسلام کا چاہنے والا کوئی فرد کوئی بچہ گلی کوچے سے گزر جاتا تھا، خیر دیکھتے تھے، اس کی سیرت دیکھتے تھے، اس کا کردار دیکھتے تھے، اسلامی ماحول دیکھتے تھے، نگاہیں نیچی دیکھتے تھے، اس کا کردار مستقانہ دیکھتے تھے، تو لوگ کہتے تھے دیکھو مسلمان کا بچہ۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ چلتے ادھر نظر پتہ نہیں کہاں کہاں، اس نظر پر بھی گرفتار ہو گئے، سخت گرفتار ہو گئے۔ تو حضور سلطان الہند خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نیکی نیچی نگاہیں کیے ہوئے تشریف لے ایک بچی گلاس میں یا پیالے میں دودھ رکھ لیے ہوئے اپنے دیوتا کے یہاں پر آئی۔ اس سے پہلے اس کے باپ روزانہ آتے تھے، دودھ چڑھا کے جاتے تھے، روزانہ آتے تھے، دودھ چڑھا کے جاتے تھے۔ بچے نے کہا ابا جان میں آج لے کر جاؤں گی، دودھ پلا کے لاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹے لے جاؤ، ان کو پتا تھا نا تو پیئیں گے۔ بچی لے کر گئی، بابا پی لو، گرو جی پی لو۔ اب گرو بولنے کے لائق سخت ہو، طاقت ہو تو بولے، کوئی جواب نہیں۔ بچی تو سمجھتی تھی دودھ تو پیتے ہوں گے تبھی تو لوگ چڑھاتے ہیں۔ اس بچی نے قسم کھائی جب تک آپ پیئیں گے نہیں آپ کے قدموں میں سر مار مار کے میں مر جا۔ سر پٹک دیا، سر سے خون نکلنے لگا، مگر اس کو ترس نہیں آیا جو کھڑا سمجھ رہے نا، دودھ پی لو ورنہ مر جاؤں گا، مگر ہمت نہیں ہوگی۔ خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر غریب نواز یوں ہی لفظ نہیں پڑا ہے، غریب پروری تھی، غریبوں کو نوازتے تھے، دکھیاروں کو دور کرنے کی مکمل کوشش فرماتے تھے۔ خواجہ پاک کا حضور ہوا، دیکھا، پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ سر سے خون بہ رہا ہے۔ حضور میں کیا بتاؤں، ان سے میں کہوں دودھ پی لیجئے مگر یہ پیتے۔ تو آپ نے کہا بیٹی یہاں پر پریشان نہ ہو، یہ دودھ نہیں پیئیں گے، روزانہ میرے باپ آتے ہیں پلا کر جاتے ہیں، مگر آج میں آئی ہوں یہ پی نہیں رہے ہیں، میں تو پلا کر ہی جاؤں گی، میں نے قسم کھائی۔ تو خواجہ پاک کی زبان پاکمال سے یہ نکلا، جب ایک بچی چھوٹی سی کہہ رہی ہے پی لے تو کیوں نہیں پیتا؟ جب بچی کہہ رہی ہے پی لے تو کیوں نہیں پیتا؟ نہیں پی۔ پھر جلال میں آیا ارشاد فرمایا بچی کہتی ہے تو پی۔ پتھر کا ہاتھ ہلا، آگے بڑھا، گلاس پکڑا، کٹورا پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو پینا شروع کر دیا۔ اب نہیں بولیں گے ارے جو بابا کھڑے تو پتھر کے ہاتھ سے کٹورا گلاس جو بھی رہا اس میں دودھ تھا وہ پکڑا، پکڑنے کے بعد پینا شروع کیا تو آگے بچی خوشی پی لیا تو اب کام ہو گیا، چل پڑی۔ خون دیکھا باپ نے بے چین ہو گیا کہ بیٹی یہ کیا ہوا؟ ابا جان ایسے ایسے معاملہ میں دودھ پلا کر اب لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اپنے باپ سے سنا، باپ کے باپ سے سنا، اس طریقے سے نسل بعد نسل سنتے چلے آئے، ابھی کسی کا دودھ نہیں پیا۔ بچی جھوٹ بول رہی، نہیں میں سچ بول رہا ہوں، نہیں جھوٹ بول رہی۔ کہا ٹھیک ہے سچی ہے تو کل پلا کے دیکھے۔
پھر پلا کے لکھا ٹھیک ہے سویرے چلی اب تو چل رہے چل وہ چل یہ چل سب ہام ہو گیا جب میں غفیر لوگوں کی بھیڑ ہو گئی بچی دودھ کا گلاس لے کر پھر چلی اس کا باپ بھی ہے محلے کے لوگ ہیں جب وہاں پر گرو کے پاس پہنچی کہا پی لو پیتا ہی نہیں دیکھو ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں یہ کیسے پھر سے کہا بچی نے پی لیجئے کل پیا تھا جیسے آج بھی پی لیجئے ہاتھ نہیں ہلا کہتی ہے جلدی پیو ورنہ کل والے بابا کو بلاتے کیا کہا جلدی پی لو ورنہ کل والے بابا کو بلاتے جیسے ہی کل والے بابا کا نام سنا فوراً ہاتھ بڑھایا اور پینا شروع کر دیا اب لوگوں نے کہا یہ کل والے بابا کون ہے نام نہیں جانتی پتہ بھی نہیں معلوم ہے ادھر سے آئے تھے اور ادھر جیسے لوگوں نے سنا دیکھا چلو تلاش کرتے ہیں ایک جگہ پر گئے دیکھا ایک درخت کے سائے میں حضور سلطان الہند خواجہ پاک خواجہ خواجہ سلطان الہند خواجہ ولی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پیڑ کے سائے میں اللہ اللہ میں مشغول اللہ کی پاکی تسبیح و تحمید بیان کرتے وہ لوگ گئے کہا یہی ہیں وہ تو کہا ہاں بس یہی ہے انہوں نے کہا تھا تبھی تو آپ نے جیسے لوگوں نے کہا حضور آپ وہ رہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے میں تو فقیر ہوں ایک فرش فرشی ایک چٹائی پر بیٹھنے والا میری کیا ہمت ہے اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے اور کہا جب آپ نے اتنا کرم فرمایا ہے تو ہم کفر و شرک کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں اس گہرے گڈھے میں گرے ہیں سرکار کرم فرما دے اس دودھ پلایا تو آپ نے کرم کا کمال فرما ہی دیا مگر ہم پر یہ کرم فرمائے ہمیں داخل اسلام پوری بستی پورا گاؤں پورے لوگ جتنے ساتھ میں آئے تھے بچی کے سب کلمہ شریف پڑھ کر داخل اسلام یہ محبت کی بات ہے ان اللہ والوں نے جو ہم پر کرم فرمایا آج جو صحیح بزرگ کی سرزمین پر ہمارا اللہ رسول کا بزرگوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں آل رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے محنت ہے جا بچانی ہے محنت ساکھا کے بنیاد پر پوری دنیا میں اسلام کی یہ رانائی اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نیک بنے اچھے بنے کسی کو دیکھ کر جلے نہ کسی بھائی کی ترقی ہو گئی دنیا کے اندر نہ دنیا میں مال مل گیا تو سوچتا ہے اس کو مال کیسے ملا اس کا غرق ہو جائے مجھے ارے دعا کر اللہ نے اس کو دیا ہے تو تجھے بھی بزرگوں کے دامن سے یہ فیض کی باتیں ملتی ہیں اور جو چیز اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتی ہے نا ہم تو یار جان والے ہیں ذی شعور ہیں ذی عقل ہیں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمیں تو ان بزرگوں سے وابستہ ہونے کا حصہ ملے گا ہی بے جانوں کو بھی حصہ مل جائے گا خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مسجد بنائی تھی اپنے شریف میں تو پہلے یہ سب کا یہ بڑی بڑی موٹی موٹی اینٹیں جو آج کل چلتی ہیں وہ مٹی گھارے بنا کر مسجد کی تعمیر فرمائی دن رات کام چل رہا تھا کہ ایسا نہ ہو راجا کے کارندے آ کر روک دے کچھ سرکشی کرے پریشان کرے رات میں بھی کام ہوتا تھا راجہ کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے تمام شہر میں اعلان کروا دیا کوئی خواجہ کے دیوانوں کو کڑوا تیل نہ دے جو رات میں چراغوں میں جلا کر کام کر سکے کوئی تیل نہ بیچے اب راجہ کو حکم ہے کون حکمت نہیں کر سکتا اب خواجہ کے دیوانے گئے تیل نہیں ملے گا تیل نہیں ہے لیکن لیں گے ہماری بات واپس ہوا ہے عرض کیا سرکار راجہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے تیل دینے سے انکار کر دیا راجہ کے حکم کی وجہ سے تو آپ نے ارشاد فرمایا قطب الدین حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید خاص خادم ان سے ارشاد فرمایا قطب الدین حضور حاضر ارشاد فرمایا وضو کے لیے پانی وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا سرکار غریب نواز نے پانی سے وضو فرمایا اور جو اعضائے وضو سے پانی
مستعمل ہو کے نیچے گر رہا تھا، اس پہ تشت وہ پانی اس تشت میں جمع ہوا تھا۔ سرکار کا نماز وضو فارغ ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ ارشاد آیا کہ اے مریدو لے جاؤ اس کو چراغ میں ڈال کر استعمال کرو۔ روزانہ تیل جلتا تھا، یہ تاریخ اجمیر بتاتی ہے، روزانہ تیل جلتا تھا۔ اس دن میرے خواجہ کے دربار کا استعمال کیا ہوا پانی چراغوں میں ڈالا گیا۔ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیل کی جگہ پانی کو استعمال کیا۔ چکماک پتھر سے جب روشن کیا گیا تو روزانہ تو تیل جلتا تھا، آج خواجہ پاک کے چراغ میں پانی تیل کی جگہ کام آئے، اور روزانہ تو لال روشنی ہوتی تھی، آج تو روشنی سفید یہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ تو جن کو دامن اولیاء سے وابستگی نصیب ہو گئی، جن کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو گئی، تو یقیناً وہ پتھر بھی موتی بن جاتے ہیں، لال و گھر بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق رکھیے، نیکیوں کی دعوت کی اللہ والے دیتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں عرض کر دوں، اے مردو، اللہ نے آپ کو عورتوں کا حاکم بنا کر بھیجا۔ حاکم کا مطلب ظالم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ حاکم کا مطلب اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ساری چیزوں میں حکومت، سلام میں نہیں کر سکتا، بیوی مجھ کو سلام کرے۔ آپ گھر میں داخل ہو جائیے۔ ابھی حضور پیر طریقہ بیان فرما رہے تھے، ایک صاحب آئے کہ حضرت دعا کر دیجئے میرے گھر میں برکت آ جائے۔ تو حضرت نے ابھی کچھ دیر پہلے فرمایا، میں نے اسے کہا مجھے آپ نے بلایا گیا؟ ہاں۔ یا بغیر بلائے گیا؟ کہا بغیر بلائے نہیں، بلانے پڑے۔ تو کہا پھر برکت کو کیوں نہیں بلاتا، وہ بغیر بلائے کیسے آ جائے گا؟ برکت کو کیوں نہیں بلایا، بغیر بلائے وہ کیسے آ جائے گا؟ نماز پڑھتے کیا کر، اچھے کام کر، گھر میں سلام کر، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، جو احکام شرعیہ ہے اس پر عمل کر، نیکیوں کے کام کر، اپنے بڑوں کا احترام کر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھے انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کر، یہ تمام امور بجا لائے گا تو انشاءاللہ تیرے گھر میں برکات نزول ہو جائے گا۔ کر تو صحیح، کرے گا نہیں تو ملے گا کہاں؟ بہت دن پہلے خاتون میرے یہاں پر تعویذ لینے کے لیے آئی دور سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گناہگار آدمی ہوں، کوئی پریشان آدمی اس کی پریشانی دیکھ ہی نہیں۔ تو کئی لوگ ساتھ میں تھے، آتے ہی ساتھ ہی پہلا کام تو یہ کیا، خاتون نے فوراً چہرے سے نقاب اتارا، نظریں میری نیچی ہو گئی۔ میں نے کہا ان کو پہلے باہر کیجئے، جو اس کے ساتھ میں بیٹا یا اس کا بھائی کوئی بھی آیا، میں نے کہا ان کو باہر کیجئے، ان کو طریقہ نہیں ہے کیسے کہاں پر آیا جائے گا۔ جملہ اس کا سنیے، حضرت ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میرے میاں کا منہ بند ہو جائے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں تجھے منہ بند کرنے والا دکھ رہا ہوں؟ اور کتنی بڑی بیماری ہے۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا اتنی دور سے تو آئی ہے، کرایہ دیا ہے کہ ایسے ہی کرایہ؟ پیسہ کس کا تھا؟ تیرے باپ کا تھا، تیرے شوہر؟ میرے شوہر۔ مجھے نذرانہ دے گی؟ ہاں ارادہ تو ہے۔ میں نے کہا نہیں چاہیے، دے گی تو پیسہ کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے کہ تیرے شوہر؟ وہ بھی شوہر کا۔ اچھا، کپڑے لتے کھانا پینا ساری چیزیں کس کا پیسہ ہے؟ میرے شوہر کا۔ بے وقوف عورت، تیرے شوہر کا سب کچھ ہے تو منہ بند کرنے کے لیے میں ہی دکھاؤں؟ بیماری دیکھیے کتنی اچھی ہوتی، میں نے الٹا کر کے دیا۔ کیسے کر کے دیا؟ الٹا۔ ارے میں کیوں منہ بند کرنے چلا ہوں؟ میں نے دعا میں لکھا یا اللہ یہ خاتون ہے، سرکش ہو گئی ہے، یہ اپنے شوہر کی فرما بردار تابعدار اور اسلام کی شہدائی بھائی۔ تو عورتوں میں یہ بیماری ہے، یہ عورتوں کو حکومت دی کس نے؟ میاں صاحب۔
خود تو آبا بن گئے، ان کو آپ بنا کر باہر بھیج دیا، باہر بہت سارے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز کے قریب ہیں نہ نیکیوں کے قریب ہیں، سامنے بڑی بڑی جوان عورتوں کو بچیوں کو جھمبا رہے ہیں، بال کھول کر وہاں جھوم رہی ہیں، یہ کون سا تماشا ہے؟ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، اپنے جیبوں کی گرماہٹ کی بنیاد پر انسان بہت ساری برائیاں کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرو، گھر کے اندر بچیاں بیٹیاں عورتیں ماں بہنیں یہ سب گھر کے اندر اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنانا شروع کریں، کھانا کھانا شروع کریں، نیک کام شروع کریں۔ قسم خدا کی جب صبح اٹھنے کے بعد کوئی خاتون گھر کے اندر گھر والے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد سرکار کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جو قرآن پاک پڑھنے والی ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد جس کام کو ہاتھ لگائے بسم اللہ پڑھ کر، میرا دعویٰ ہے اگر جو بچی بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنانا ناشتہ بنانا شروع کرے گی، اس کے کھانے میں برکت بھی آئے گی اور لذت بھی آئے گی۔ کام کریں تو ایسے تیروں سے وابستہ ہو جائیں، ڈھونگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رہیں، گھر کے اندر اپنے اسلامی ماحول کو پیدا کریں۔ اس اسلامی ماحول کے نہ بننے کی بنیاد پر ہمارے نوجوان بچے بچیاں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ایک چھوٹی سی زندگی کو پامال و برباد اور اپنی تباہی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ موبائل کا زمانہ ہے، رات رات ہر بچے اسی موبائل میں گھسے پڑے ہیں، بالکل نہ پیسے کا درد ہے نہ موبائل کا درد ہے نہ باپ کی محنتوں کی مشقت کا درد ہے نہ رات دن بے چینی کے ساتھ باپ زندگی گزار رہا ہے، پیسہ کما کے لا رہا ہے، نہ اس کی تمام پریشانیوں کا درد ہے۔ یہ درد نہ ہونا اس کی دین ہے، یہ ہماری دین ہے۔ اس لیے اپنے بچوں میں کم سے کم خواجہ پاکی کا ذکر تھوڑی دیر کر لیا کرو، غوث پاک کا ذکر تھوڑی دیر کر لیا کرو۔ 10 منٹ اگر آپ نے کسی بھی اللہ کے ولی نیک آدمی کا ذکر کیا، جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے ہوتا ہے نا، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو کم سے کم 10-15 منٹ گھر میں اللہ کے رسول کا، اللہ کے محبوبوں کا تھوڑی دیر تذکرہ کر دیا کرو۔ کوئی پڑھے تمام لوگ سن لیں تو اتنی دیر کم سے کم برکات کا نزول ہوگا۔ نماز کی پابندی کرو، نیکوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیکوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے جیسے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔